السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، حجت حدیث سیریز کا یہ آج ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے اور 8واں یہ شبہ ہے. حجت حدیث کے حوالے سے جو بہت سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ان میں ایک شبہ یہ بھی ہے کہ حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرات شیخین نے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی کتابوں کو جلا دیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حدیث حجت ہوتی تو یہ دونوں حضرات کتب حدیث کو کیوں جلاتے. چنانچہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہیں، ان میں ایک روایت تو وہ ہے جو مستدرک حاکم کے اندر آئی ہے. حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثوں کو جمع کیا تھا جن کی تعداد 500 تھی. ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے رات میں بستر پر بہت کروٹیں بدل رہے ہیں اور بہت بے چین اور پریشان ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، غم ہوا. میں نے پوچھا، ابا جان کیا آپ کو کوئی تکلیف اور درد ہے یا کوئی ایسی خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے؟ خیر جیسے تیسے رات گزری. جب صبح ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹی وہ احادیث جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی ذرا وہ لے کر آؤ. کہتی ہے کہ میں وہ احادیث آپ کے پاس لے کر آئی. تو آپ نے اس کے بعد جو ہے آگ جلوائی اور ان حدیثوں کو اس آگ میں جلا دیا. میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے یہ حدیثیں کیوں جلوا دیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حال میں میری موت آ جائے کہ یہ حدیثیں میرے پاس موجود ہوں اور ان کی حالت یہ ہو کہ ان میں کچھ ایسی احادیث بھی میں نے شامل کر دی ہوں جو مجھے شامل نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی میں نے کسی شخص پر بھروسہ کر کے اس کی نقل کی ہوئی روایت کو اس میں شامل کر دیا ہو، حالانکہ وہ شخص قابل اعتماد نہ ہو اور جس طرح اس نے مجھے حدیث سنائی ہو اس طرح وہ حقیقت میں حدیث موجود نہ ہو. تو اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس طرح کی احادیث جو میں نے کسی غیر ثقہ شخص سے نقل کر کے سن کر اس میں داخل کر دی ہو، شامل کر دی ہو، وہ کہیں میرے اس مجموعے میں موجود نہ رہ جائیں اور اسی حال میں پھر میری وفات ہو جائے اور ان کو نقل کرنے کا ذمہ جو ہے وہ میرے کندھے پر آ پڑے. تو اس اندیشے اور ڈر کی وجہ سے میں ان حدیث کو جلا دے رہا ہوں تاکہ بعد میں میرے اوپر یہ بوجھ نہ آئے، یہ ذمہ داری نہ آئے کہ میں نے غیر معتبر روایت کو نقل کیا ہے. اس روایت کو ایک دوسرے راوی نے اور بھی نقل کیا ہے، اس میں کچھ الفاظ اور بھی الگ ہیں. ایک راوی احوص بن مفصل، وہ اس کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ایسی کچھ حدیثیں موجود رہ گئی ہوں باہر میرے اس ذخیرے سے باہر جو حدیث مجھ تک نہ پہنچی ہوں، جن کو میں نے نہ پایا ہو. اب جب یہ مجموعہ لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جو باہر کی حدیثیں ہیں اگر وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہوتی واقعتاً تو وہ ابو بکر صدیق کے اس مجموعے میں ضرور شامل ہوتی، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں حضرت ابو بکر سے مخفی نہیں رہ سکتی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس مجموعے کو اس لیے ضائع کر دیا کیونکہ اگر یہ مجموعہ عام ہو جاتا تو لوگ صرف اسی مجموعے کو سمجھتے کہ صرف اسی میں ساری حدیثیں آ گئی ہیں، اس کے علاوہ جو اور حدیثیں ہوتی لوگ پھر ان کا انکار کر دیتے. اور انکار کرنے کی وجہ یہ ہوتی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور پاک کے ساتھ بہت زمانے تک رہے اور بالکل شروع سے رہے آخر تک. تو یہ جو باہر حدیثیں ہیں اگر یہ واقعتاً حضور کی حدیثیں ہوتی تو حضرت ابو بکر اپنے ذخیرہ حدیث میں اپنے مجموعے میں ضرور ان کو بھی شامل کرتے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس مجموعے کو دیکھ کر لوگ دوسری حدیث کا انکار کر دیں. تو یہ دو وجوہات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو جمع کیا تھا اور پھر ان کو جلا دیا تھا. اسی طرح دوسری روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیثوں کو جمع کیا اور حدیثوں کو جلوا دیا. یہ دونوں باتیں
اس چیز کا ثبوت ہے, اس چیز کی دلیل ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے. اگر حجت ہوتی تو یہ دونوں حضرات کبھی بھی ان کتابوں کو اور ان حدیثوں کو جلوانے کا کام نہیں کرتے. یہ ہے وہ شبہ جو معترضین کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے. جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصے کی بات ہے, اس واقعے کی بات ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ یہ قصہ نہ تو سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ لوگوں نے بعد میں اپنی طرف سے گھڑ کر جال سازی کر کے اس قصے کو مشہور کر دیا ہے, ورنہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی مجموعہ حدیث جمع کیا اور نہ اس کو جلایا. یہ بالکل جھوٹا واقعہ بیان کیا گیا ہے, جھوٹی بات ہے, جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ حدیث اور یہ واقعہ اس لیے ثابت نہیں ہے کیونکہ اکثر محدثین نے اس واقعے کے جھوٹا ہونے کو بیان کیا ہے. چنانچہ سند کے اعتبار سے امام ذہبی فرماتے ہیں فہذا لا یصح, اس کی سند ٹھیک نہیں ہے. ایسی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ھذا غریب من ھذا الوجہ جدا, کہ اس طریق سے, اس سند سے یہ روایت انتہائی غریب ہے اور اس کا جو راوی علی بن صالح لا یعرف وہ غیر معروف ہے. خلاصہ یہ کہ سند کے اعتبار سے یہ واقعہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے, ناقابل قبول ہے. جہاں تک اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ناقابل قبول ہونے کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کی تعداد تو ہزاروں میں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے. اس کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مجموعہ جمع کر رہے ہیں, کوئی مجموعہ تالیف کر رہے ہیں, تو اس میں صرف وہ 500 حدیثیں جمع کر رہے ہیں. یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جن احادیث کی تعداد ہزاروں میں ہے اور بلکہ لاکھوں میں ہے, ان احادیث میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کرنے کے لیے صرف 500 حدیثیں ملتی ہیں, جبکہ ان کی جو پوری زندگی حضور پاک کے ساتھ گزری ہے. تو یہ بات کسی بھی طرح سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اگر حضرت ابوبکر نے واقعتاً کوئی مجموعہ جمع کیا ہوتا تو اس میں صرف 500 حدیثیں تھوڑی ہوتی, اس میں تو جو ہے 10,000 حدیثیں ہوتی, یا کم سے کم 2-4 ہزار تو حدیثیں ہوتی. خود حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا جو مجموعہ تھا اس کی تعداد بھی ان 500 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ بات کیسے عقل میں آ سکتی ہے کہ خلیفہ اول اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں اور صرف ان کو 500 حدیثیں مل رہی ہیں. تو یہ 500 حدیثوں پر مشتمل ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر نے کوئی مجموعہ جمع کیا ہی نہیں ہے, اور اگر انہوں نے کوئی مجموعہ جمع کیا ہوتا تو لازماً اس کی احادیث کی تعداد صرف 500 پر مشتمل نہ ہوتی بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتی. ان دونوں باتوں سے قطع نظر اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ چلو یہ واقعہ ٹھیک ہے اور ایسا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ جمع کیا تھا اور پھر اس کو جلا دیا, تب بھی اس واقعے سے کسی بھی طرح حدیثوں کے حجت نہ ہونے کی دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے, بلکہ یہ واقعہ تو حدیثوں کے حجت ہونے کی دلیل بنے گا. اس لیے کہ اگر حدیثیں حجت نہ ہوتی حضرت ابوبکر کی نظر میں تو پھر وہ یہ مجموعہ جمع ہی کیوں کرتے؟ انہوں نے جو یہ مجموعہ تیار کیا تو تیار اسی وجہ سے تو کیا کہ وہ حدیثوں کو حجت سمجھتے تھے. اگر وہ اس کو حجت نہ سمجھ رہے ہوتے تو وہ مجموعہ تیار ہی نہیں کرتے, وہ حدیثیں جمع ہی نہیں کرتے. تو ان کا مجموعہ تیار کرنا, مجموعہ تالیف کرنا, حدیثوں کو جمع کرنا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیثوں کو حجت سمجھتے تھے. اب رہی یہ بات کہ پھر انہوں نے جلا کیوں دیا, تو دراصل یہ ان کی احتیاط کی وجہ سے تھا. انہیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں کوئی اس میں غلط حدیث مجھ سے شامل نہ ہو گئی ہو, کہیں کوئی ایسی حدیث شامل نہ ہو گئی ہو جس میں راوی سے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو بیان کیا ہو اس میں کچھ گڑبڑ اس نے کر دی ہو اور پھر میں نے اس کو اس مجموعے میں شامل کر دیا ہو. تو کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنے کا وبال میرے اوپر نہ آ پڑے جو واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمائی ہو. تو یہ تو احتیاط کی بات تھی. ایک تو وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جلا دیا, یا دوسری وجہ اس کی یہ تھی جو پیچھے ابھی گزری ہے, جو دوسری روایت کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ غالباً اس لیے انہوں نے جلا دیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد میرے نام سے یہ مجموعہ شائع ہو جائے, عام ہو جائے, پھیل جائے دنیا میں,
اور پھر لوگ یہ سمجھے کہ بھائی صرف یہی 500 حدیثیں حضور پاک کی حدیثیں ہیں، اس مجموعے کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں لوگ ان کا انکار کرنے لگے، اور یہ سمجھا کہ حضرت ابوبکر نے تمام احادیث کا استقصاء کر لیا ہے، کیونکہ وہ حضور پاک کے ہر وقت کے ساتھی تھے، حاضر باش تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو جتنی حدیثیں انہوں نے جمع کر لی ہیں گویا کل تعداد وہی ہے، اس کی وجہ سے باقی حدیثوں کو لوگ انکار نہ کرنے لگ جائیں۔ تو اب چاہے یہ والی وجہ ہو یا چاہے پہلے والی وجہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، ان دونوں وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجموعے کو جلا دیا جو انہوں نے تیار کیا۔ لیکن اس مجموعے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جیسے ہم نے عرض کیا اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو حجت سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور 500 حدیثوں پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کیا۔ جلانے کی وجہ دوسری تھی، اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حدیثوں کو وہ حجت نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کی احتیاط کی بات تھی، ان کے ڈر کی بات تھی، اور حدیثوں کے معاملے میں صحابہ کرام میں سے بہت سو کا حال یہی تھا کہ وہ حدیثیں نقل کرتے ہوئے، حدیثیں بیان کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے کہ کہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے ہم سے جو واقعتاً حضور کی بات نہ ہو اور اس کا وبال ہمارے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیثوں کو بیان کرتے تھے تو کبکبا جاتے تھے، بعض صحابہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کی کھال اور ان کا بدن لرزنے لگتا تھا، تو یہ تو ان کا ڈر تھا، ان کی احتیاط تھی، ان کا جو ہے آخرت کی پکڑ سے ڈر تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت ہوتی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ بات کہنا کہ وہ حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے، یہ اپنی طرف سے ایک بات گھڑنا ہے، اس واقعے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں نکلتی ہے، یہ بلا وجہ کا بہتان ہے جو باندھا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک بلکہ ایک پہلو اس میں اور بھی ہے کہ یہ جو 500 روایت کا جو مجموعہ انہوں نے تیار کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہوں جو انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نہیں سنی تھی، بلکہ انہوں نے کسی صحابی کے واسطے سے سنی تھی۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مجموعے میں اگر مان لیں کہ واقعتاً انہوں نے کوئی مجموعہ تیار کیا تھا اور اس کی تعداد صرف 500 حدیثیں تھیں، تو ہم یہ مان سکتے ہیں، وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس مجموعے میں صرف وہ حدیثیں رہی ہوں گی جو حضرت صدیق نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نہیں سنی تھی، بلکہ انہوں نے وہ حدیثیں کسی صحابی کے واسطے سے سنی تھی، اسی لیے انہوں نے چاہا کہ ان کو بھی جمع کر لیں، تاکہ جو حدیثیں حضور پاک سے وہ براہ راست سن چکے ہیں وہ تو سنی ہوئی ہیں، باقی جو کسی صحابی کے واسطے سے سنی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جمع کر لیں، وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہو جائیں۔ تو غالباً جو 500 حدیثیں تھی صرف اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں وہ حدیثیں رہی ہوں گی جو انہوں نے کسی صحابی کے واسطے سے سنی تھی، اور پھر اس مجموعے کو بھی انہوں نے ان وجوہات کی وجہ سے جلا دیا جن وجوہات کا ابھی پیچھے ہم نے ذکر کیا۔ تو اگر یہ واقعہ واقعتاً صحیح ہے اور انہوں نے کوئی مجموعہ واقعتاً تیار کیا تھا تو اس میں صرف انہی حدیثوں کو تیار کیا، انہی حدیثوں کو شامل کیا ہوگا جو ان کی براہ راست سنی ہوئی نہیں تھی۔ یہ تو بات ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے، اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا پھر ان کو جلا دیا، تو دراصل اس کی بنیاد جس روایت پر ہے وہ روایت یہ ہے، عبداللہ بن علا کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے درخواست کی کہ وہ مجھے کچھ حدیثیں سنا دیں اور کچھ حدیثیں لکھوا دیں، تو انہوں نے کہا کہ حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ہو گئی تھی، تو انہوں نے سب لوگوں کو قسم دے کر کہا کہ وہ ساری حدیثیں میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لوگ لے کر آئے تو انہوں نے ساری حدیثوں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کو جلایا تھا، لیکن اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اس واقعے کے جو راوی ہیں قاسم بن محمد، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کئی سال کے بعد، 10 سے بھی زیادہ سال کے بعد پیدا ہوئے، اور وہ اس واقعے کے بیچ کا کوئی راوی بیان نہیں کر رہے۔ یہ خبر جو ہے، یہ روایت جو ہے منقطع ہے، اور ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ایسی ضعیف روایت کی بنیاد پر جو ہے اس طرح کا دعویٰ کرنا، یہ مطلب جو ہے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی واقعتاً ایسی بات ہے اور کوئی ٹھوس بنیاد ہے اس بات کی تو کوئی مضبوط روایت ہونی چاہیے، اور یہ ضعیف روایت ہے۔ اس ضعیف روایت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن دو واقعات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرات شیخین نے حدیثوں کو جلا دیا تھا لہذا حدیث حجت نہیں ہے، وہ دونوں واقعے نہ عقلی اعتبار سے ٹھیک ہے
اور نہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور نہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، چونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل پیچھے خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات کے حوالے سے جو دو واقعے بیان کیے جاتے ہیں اور ان دو واقعوں کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے، کہ دونوں واقعے بالکل جھوٹے واقعات ہیں، کسی بھی طرح یہ ثابت شدہ نہیں ہے، لہذا ان کی بنیاد پر اس طرح کا دعویٰ کرنا کسی بھی طرح قرین قیاس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔